بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جاوید اقبال ہے اور میں 4 اگست 2024 کو گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول سمن آباد سے ریٹائرڈ ٹیچر ہوں۔ میں نے کوئی 38 سال تک تقریباً سروس کی ہے۔ اس سروس کے دوران 28 ایئرس پنجاب یونیورسٹی کے ظلم و ستم میں گزارے۔ وہ اس طرح سے میں گزارش کروں گا وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات صاحب سے، اور میری دردمندانہ اپیل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے، گورنر پنجاب جو کہ یونیورسٹی پنجاب کے چانسلر ہیں، ان سے خاص طور پر کہ میری ایک یونیورسٹی پنجاب کی ایک بڑی ستم ظریفی کی اور ظلم پر مبنی 28 سال پر مبنی ایک کہانی ہے۔ وہ کہانی یوں ہے کہ میں نے 1995 کا سالانہ امتحان ایم اے پنجابی کمپوزٹ کا 1996 میں زیر رول نمبر 15/7/64 یونیورسٹی پنجاب کا میں نے امتحان دیا، جس کا نتیجہ 1997 کے آخر میں آنا تھا۔ گورنمنٹ ملازمین کو ایک یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ دوران سروس جتنا ہائر کوالیفائی کرتے ہیں تو ان کے سالانہ انکریمنٹس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایم اے پنجابی کا 1996 میں امتحان دیا تاکہ میری سالانہ انکریمنٹس میں اضافہ ہوگا، میں آگے مزید کوالیفائی کروں گا اور میری اس طرح محکمانہ پروموشن بھی ہوگی۔ 1997 کے آخر میں سالانہ امتحان آنے سے پہلے یونیورسٹی کی طرف سے مجھے 28 اگست 1997 کو ایک لیٹر موصول ہوا، جس میں نوٹس اطلاع تھا، انفارمیٹری نوٹس تھا کہ میں 2/9/1997 کو چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی UMC کے روبرو سنڈیکیٹ روم لاہور میں پیش ہوں۔ اس طرح میں 2/9/1997 کو سنڈیکیٹ روم چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی کے ہاں پیش ہوا۔ میری باری پر مجھے جب بلایا گیا تو میں جوں ہی اندر داخل ہوا، چیئرمین کمیٹی ڈسپلنری کمیٹی نے دور ہی سے مجھے یہ کہا کہ آپ کو 1 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ پرچہ نمبر 4 میں، بلکہ کہا کہ آپ کا پورا امتحان ہم نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، چونکہ آپ نے پرچہ نمبر 4 میں پنجابی کے بوٹی مافیا کا استعمال کیا ہے، UMC آپ نے ذرائع استعمال کیے۔ تو میں نے دور سے گزارش کی، جناب مجھے وہ دکھایا جائے وہ کیس کہاں ہے، کیونکہ UMC کیس اس وقت بنتا ہے جب کوئی انویجیلیٹر کو پرچہ پکڑے، ڈپٹی سپریڈنٹ جو اس امتحان کے ہوتے ہیں ان کا بیان ہوتا ہے، امیدوار کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، سائن ہوتا ہے، اور ایک پرو فارما ہوتا ہے۔ مجھے وہ دکھایا جائے، اور اتنا ظلم کیوں کیا؟ ایسا سلسلہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں استاد ہوں، میں خود بھی امتحان لیتا رہا ہوں، میں نے ایسا نہیں کیا، مجھے دکھائیں۔ انہوں نے مجھے سنے بغیر ہی دور سے سنا دیا کہ آپ کا امتحان ہم نے 1 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ یونیورسٹی نے بغیر سنے، بغیر مجھے دکھائے اور بغیر کسی کیس کے یہ کس طرح انہوں نے کیس UMC بنایا اور کیسے میرا امتحان ڈسکوالیفائی کیا اور کیوں کیا۔ میں نے زبانی فیصلہ سننے کے 1 ہفتے بعد 9/9/1997 کو حبیب بینک سے چالان فارم لے کر 100 روپیہ اپیل فیس وائس چانسلر کے روبرو درج کروانے کے لیے میں نے جمع کروائی۔ وہ چالان فارم جو ہی مجھے تحریری فیصلہ 23/10/1997 کو ملا تو میں نے وہی چالان فارم کی رسید اس کے ساتھ اٹیچ کر کے میں نے اپیل نمبر 146 23/10/1997 کو اسی روز وائس چانسلر کے دفتر میں ڈائری کروا دی، اپیل نمبر 146 23/10/1997، اور مجھے کہا گیا کہ آپ کے
آپ کو سمن ملیں گے، آپ کو اطلاع ملے گی، پھر آپ کی سماعت ہوگی۔ میں سمن کا انتظار کرتا رہا، سماعت کا انتظار کرتا رہا، بار بار یونیورسٹی چکر لگاتا رہا۔ کئی سال گزر گئے، اس دوران میں مجھے بہت افسوس بھی ہوا اور میں بیمار پڑ گیا۔ بیماری کے دوران میں جب کبھی بھی مجھے افاقہ ہوا، میں صحت یاب ہوا، میں یونیورسٹی گیا اور گھومتا رہا۔ اس طرح عرصہ گزر گیا، یونیورسٹی نے سماعت ہی نہ کی، وہ کیس میرا پینڈنگ رہا۔ آخر میرے وکلاء حضرات کے مشورے سے میں نے ایک ریمائنڈر دیا۔ جب ریمائنڈر دیا تو پھر کوئی سماعت نہ ہوئی، اس کا ڈائری نمبر بھی درج ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے دوسرا ریمائنڈر دیا تو یونیورسٹی ڈسپلنری کمیٹی کے اس وقت کے ڈسپلنری کمیٹی چیئرمین نے فیصلہ سنایا کہ آپ کی اپیل ٹائم بارڈ ہے، اس لیے انٹرٹین نہیں کی جا سکتی۔ مجھے نہ سمن، نہ میری سماعت ہوئی، نہ مجھے بلایا، اور بس انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ اس فیصلے کے خلاف میں نے چند دن کے بعد نظر ثانی اپیل دائر کی کہ مجھے سنا نہیں، مجھے وہ کیس دکھایا نہیں، مجھے فائل نہیں دکھائی، میرا پرچہ نہیں دکھایا، جو ہے ہی نہیں، بیس لس یہ کیس ہے، تو کیوں کیا ایسے؟ اس پہ دوبارہ نظر ثانی کی جائے۔ وہ میری نظر ثانی کی اپیل آج تک پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، آج تک اس کی سماعت نہیں ہوئی۔ وکلاء حضرات کے مشورے سے میں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی۔ ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی وائس چانسلر کو کہ پرسنل ہیئرنگ کر کے اس شخص کی آپ صرف یہ وضاحت بتائیں ود دا انٹیمیشن ٹو دا جوڈیشل رجسٹرار آف ہائی کورٹ کہ یہ ٹائم بارڈ کیس کیسے ہوا۔ یونیورسٹی نے مجھے فون کیا کہ آپ کی سماعت ہوگی، لیکن میری سماعت ہوئی نہیں۔ مجھے چند دن کے بعد جب میں وہاں گیا تو وائس چانسلر کے گارڈ نے مجھے وائس چانسلر کے ساتھ والے دفتر میں بند کر دیا۔ ایک وائٹ پیپر پہ زبردستی میرے سائن کروائے اور 24 گھنٹے مجھے حبس سے بے جا میں رکھا۔ یہ اسی دورانی کی اس وقت کی بات ہے جب اس ہیئرنگ کا سلسلہ چل رہا تھا۔ غالباً ہیئرنگ کی سماعت نہیں ہوئی۔ نام نہاد ہیئرنگ کا فیصلہ 15 دن کے اندر کر کے انہوں نے جوڈیشل رجسٹرار ہائی کورٹ کو انہوں نے فیصلہ بھیج دیا، اور اس کی کاپی مجھے نہیں دی۔ میں نے اس کی کاپی کے حصول کے لیے اپلیکیشن رجسٹرڈ کروائی یونیورسٹی میں کہ مجھے وہ فیصلہ بتایا جائے، کیا فیصلہ ہوا، نہیں ہوا۔ یونیورسٹی نے مجھے کبھی نہیں بتایا اور میں دھکے کھاتا رہا، بیمار ہو گیا۔ میرے اپنے فرائض منصبی بطور ٹیچر ڈسٹرب ہونے تھے، لیکن میں نے حبس بے جا کا سلسلہ بھی خوف کے مارے کہیں درج نہیں کروایا کہ میں گورنمنٹ ملازم ہوں، میرا سروس ریکارڈ کہیں ضائع نہ کر دیا جائے۔ میں اتنا زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ لیکن پھر میں نے اپنے وکلاء حضرات سے مشورہ کر کے لیگل نوٹس بھجوایا وائس چانسلر کو کہ مجھے وہ فیصلہ جو انڈر دا ڈائریکشن آف ہائی کورٹ وائس چانسلر نے سنایا ہے وہ مجھے دیا جائے۔ وائس چانسلر نے 29/9/2017 کو اس لیگل نوٹس کا جواب ہیئرنگ سماعت کا فیصلہ ساتھ منسلک کر کے دیا، اور پھر میں نے 7/5/2018 کو اپنے وکلاء کے مشورے سے اس ستم ظریفی، اس ظلم کی کہانی کو میں نے چیلنج کیا ٹرائل کورٹ میں، اور ٹرائل کورٹ میں 2017 کے بعد 17-18 کے بعد آج تک وہ زیر سماعت ہے۔ یونیورسٹی نے لاکھوں روپے خرچ کیے، لیگل ٹیم بنائی، وہ لیگل ٹیم کے جو وکالت نامے ہیں وہ ریکارڈ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن آج تک کوئی لیگل ٹیم کا کوئی بھی وکیل وہاں پیش نہیں ہوا۔ وارنٹ گرفتاری، ناقابل ضمانت گرفتاری بہت آئے۔ میں نے ریکارڈ کے عدالت میں پیسے بھی جمع کروائے ان کو طلبیدہ گواہان کے، لیکن آج تک یونیورسٹی کا بندہ وہاں پیش نہیں ہوا۔ نہ اس کے یونیورسٹی کے پاس کوئی ریکارڈ ہے، نہ اس وقت موجود تھا۔ اب مجھے یہ سلسلہ اقتدار اعلیٰ سے جتنے بھی یہ میرے محترم شخصیات ہیں، گورنر، وزیر تعلیم، وزیر اعلیٰ، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان میں شہباز شریف، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے پنجابی ایم اے کی یہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے 28 سال میں دھکے کھا رہا ہوں، جگہ جگہ جا رہا ہوں۔ میرا خرچ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اخراجات میں نے گھر کے مہنگائی کے دور میں بھی چلانے۔ میں جناب سے گزارش یہ کرتا ہوں
میری دردمندانہ اپیل یہ ہے کہ مجھے ایم اے پنجابی کی ڈگری دلوائی جائے۔ کہانیاں تو جعلی ڈگریوں کی، جعلی ڈگری ہولڈرز کی بہت سی پاکستان میں ہے۔ یہ جمہوریت، یہ انصاف کا نظام، اور میں بے گناہ، قطعی طور سے کوئی کیس نہیں، کوئی یونیورسٹی کے پاس ریکارڈ نہیں، یونیورسٹی کو احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ شخص کتنا دھکے کھا رہا ہے۔ اور یہ معمولی کہ اگر ہو بھی تو کیس آف دی ریکارڈ، اگر یہ کیس ہو بھی تو پھر بھی اتنا ظلم نہیں کیا جاتا، اور مجھے یونیورسٹی نے آج تک یہ ڈگری نہیں۔ میری گزارش ہے مقتدر اعلیٰ سے کہ مجھے ایم اے پنجابی کی ڈگری دلوائی جائے، اوریجنل ڈگری دلوائی جائے، میرے وہ سروس بینیفٹس جو ہیں، انکریمنٹس، اضافے کے ساتھ وہ بقایا جات بھی دلوایا جائے۔ میں ابھی تک ہمت حوصلے میں ہوں، اور مجھے یقین ہے میری ان گزارشات پہ دردمندانہ غور ہوگا اور مجھے یہ ڈگری دلوائی جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔